دوستو بزرگوں، اب میں آپ حضرات کو نماز کا پورا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نیت کرنی ہے، اکیلے میں جس طریقے سے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت، 4 رکعت نفل، جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کی نیت کریں کہ اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ اکیلے میں ہے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے نیت کر رہے ہیں تو امام کا بھی نام آنا چاہیے کہ میں نیت کر رہا ہوں 4 رکعت ظہر نماز کی، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے۔ تو اب نیت ہماری ہو گئی۔ نیت ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ تو ہمیں ہاتھ کس طریقے سے اٹھانا ہے؟ ہاتھوں کو جو ہے سیدھا ہونا چاہیے ہمارا، الٹا اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جلدی میں اس طریقے سے کر دیتے، نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ہمارے جو ہاتھ ہو وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم باندھ لیں گے ناف کے نیچے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھوں کو باندھ لیے۔ اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قرات کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس جگہ قرات کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ بتانا اصل مقصد ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ ملانا ہے، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورہ آپ مثال کے طور پہ پڑھ لیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں آپ کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ رکوع میں آپ کو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ کو رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہاتھوں کو گھٹنوں میں مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس طریقے سے پیروں کو پکڑ لینا ہے، اور رکوع میں ہمارا جو کاندھا ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، پیر اور سروں کو زیادہ نہ جھکائے بلکہ سیدھا ہونا چاہیے، اور ہماری نگاہیں پیر کی انگلی کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھ دیے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام جب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، یعنی مقتدی کو، بلکہ ربنا ولک الحمد کہنا ہے صرف۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانے کا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سجدہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں، تو ہاتھ کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ سجدہ میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دم بالکل سیدھا گریں گے، اور یہ گھٹنوں کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نیچے جائیں گے تو گھٹنوں کو رکھیں گے اس طریقے سے، بالکل سیدھا جائیں گے، پھر ہاتھوں کو رکھیں گے، اور پھر ناک کو جو ہے وہ اس کے برابر رکھیں گے، یعنی انگلیوں کے برابر اس طریقے سے ہم ناک کو بھی رکھیں گے اور پیشانی کو بھی رکھیں گے۔ یہ دونوں رکھنا بالکل ضروری ہے، اور یہ دونوں پیروں کو ہم قبلہ کی طرف اس طریقے سے یا انگلیوں کو موڑ دیں گے، بلکہ اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یا اس طریقے سے سجدہ کرتے یہ بھی غلط ہے، بلکہ اس طریقے سے ہمیں انگلیوں کو موڑ کر کرنا ہے،
اس کے بعد رکوع، آپ جب سجدے میں آئے ہیں تو آپ کو تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ کو رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا۔ 2 سجدے کرنا ہے، دونوں سجدے فرض ہے، اور اس کے بعد جب آپ تسبیح پڑھ لیے تو یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ سیدھا جب کھڑا ہوں گے تو اس طریقے سے سیدھا کھڑا ہوں گے۔ ہاں، اس جگہ یہ دھیان دینا ہے کہ جو بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، جو بیچارے اس طریقے سے سنت کے مطابق کھڑا نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہاتھوں کو پکڑ کر اٹھے، ان کو جس طریقے سے سہولیت ہے۔ بہت سارے لوگ موٹاپا کی وجہ سے اس طریقے سے نہیں اٹھ پاتے، تو ان کے لیے اجازت ہے، لیکن جو نوجوان ساتھی ہیں ہمارے، ان کے لیے ہے کہ وہ سنت کے مطابق اور اطمینان سے رکوع بھی کریں تو ہم اطمینان سے کریں، سجدہ میں بھی جائیں گے تو ایک دم جلدی جلدی نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ سجدہ میں جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب آپ آ گئے تو آپ کو پھر جو ہے الحمدللہ قرات کرنا ہے، جو میں نے پہلی رکعت میں کیا۔ الحمدللہ کو پورا مکمل پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ سورہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس جگہ دھیان رکھیے کہ فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں صرف 2 رکعتوں میں قرات کرنا یعنی سورہ ملانا یہ فرض ہے، اور آخر کی میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بلکہ تیسری اور چوتھی میں آپ کو فرض نماز میں نہیں ملانا ہے سورہ۔ لیکن اگر آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ان میں آپ کو سورہ بھی ملانا ضروری ہے چاروں رکعت میں۔ مثال کے طور پر آپ سنت کی نیت کیے تو آپ کو چاروں رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کو آخر تک پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کو بھی چاروں رکعت میں آپ کو جو سورہ یاد ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ جو ہے پڑھ لیے دوسری رکعت میں الحمد شریف کو بھی اور سورہ بھی پڑھ لیے، پھر اسی طریقے سے ہمیں رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ رکوع میں پھر آپ کو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھ جانا ہے۔ اس طریقے سے پھر سجدے میں ہم جائیں گے سیدھا، اور پھر ہم سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں جس کو قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں جب ہم بیٹھیں گے تو اب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو یہاں ہم تحیات پڑھیں گے جس کو تشہد بھی کہتے ہیں۔ تو تحیات ہم پورا پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ تحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد اللہ میں آپ کو انگلی کو اٹھانا ہے، الا اللہ میں گرا دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ میں آپ کو انگلی کو گرا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ مکمل کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صرف آپ کو تحیات پڑھنا ہے دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے سجدے میں۔ پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ جب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اتنا کہہ کے آپ کو جو ہے پھر رکوع میں آپ کو چلے جانا ہے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر سنت آپ پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ بھی ملانا ہے۔ سنت نفل وغیرہ میں چاروں رکعت میں آپ کو ملانا یہ ضروری ہے، اس میں دھیان رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو ضروری چیز بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم تیسری رکعت کا سجدہ کر لیے، پھر چوتھی رکعت میں ہم کھڑے ہو گئے،
اس کے بعد جب چوتھی رکعت کا ہم سجدہ کریں گے اسی طریقے سے آپ کو سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ آخری چوتھی رکعت میں جس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں، اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے، اور تحیات پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کو اگر یاد نہ ہو تو اسے سیکھ لینا ضروری ہے۔ تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود شریف، تحیات تو میں آپ کو سنا دیا تھا پڑھ کے، درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے درود ابراہیم۔ اور پھر اس کے بعد دعائے معصورہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سلام کو جو ہے مڑتے ہیں تو ادھر دیکھنے لگتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اگر آپ داہنی طرف مڑ رہے ہیں تو داہنے کندھے میں دیکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف مڑ رہے ہیں تو بائیں کندھے میں دیکھنا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب میں آپ کو ضروری چیز بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جیسے اگر کسی کی رکعت ایک رکعت چلی گئی اور امام کے قرات یعنی امام صاحب جو سورہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہو پایا، ایک رکعت چھوٹ گئی، تو اب وہ چھوٹی ہوئی رکعت کو جب وہ پڑھ رہا ہے دوبارہ تو کیا اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر امام کا قرات آپ کو نہیں ملا اور آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کو الگ سے کھڑا ہونے کے بعد الحمد شریف کو پورا مکمل پڑھنا ہے اور پھر سورہ بھی ملانا ہے۔ اس وجہ سے ملانا ہے کیونکہ آپ امام کے قرات کو نہیں سن پائے، سورہ فاتحہ کو نہیں سن پائے، اسی وجہ سے آپ کو چھوٹنے کے بعد ان رکعتوں میں یہ چیز کو پڑھنا ہے۔ اور اگر اس چیز کا دھیان رکھے کہ اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اخیر کی رکعت چھوٹ گئی، یعنی امام جو ہے کے ساتھ شامل رہے، قرات آپ کو مل گئی، تو اب آپ کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب امام کے قرات آپ کو نہیں ملی، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو وتر کی نماز کا طریقہ بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ وتر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو سیکھ لینا ضروری ہے۔